حسین 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 یا حسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی لطف و کرم ہے. اس نے ہمیں ایسی دنیا میں بھیجا ہے کہ جہاں پر دین کا نام ہے، دین سے ہمیں آشنا کیا. قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہدایت ہمیں نصیب کی. سید الشہداء کے دعا کے الفاظ کے مطابق ہمیں جاہلیت کے دور میں نہیں بھیجا، ہمیں ہدایت کے دور میں بھیجا. اور خدا متعال کا انتہائی شکر بجا لائیں گے. میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس نے ہمیں اس دور میں بھیجا. گرچہ اس دور میں بہت چیزیں سخت ہیں، کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو شاید لوگ پسند نہ کرتے ہوں، لیکن اس دور کے اندر بہت خوبیاں ہیں. اور ان خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ یہ دور مظلوموں کی آگہی کا دور ہے. یہ دور مظلوموں کے طاقت پانے کا دور ہے، اور یہ دور ان الہی وعدوں کی تکمیل کا دور لگتا ہے جو خدا متعال نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا. سورہ قصص کے اندر فرمایا کہ نُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. ہم منت رکھیں گے، احسان کریں گے. ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ ہم یہ کام یقیناً کریں گے. ارادہ الہیہ میں تو پھر کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتی. خدا کا ارادہ ہے کہ وہ یہ کرے گا. وہ کیا کرے گا؟ وہ کمزوروں کو طاقتور بنا دے گا. وہ کمزوروں کو زمین کا وارث بنائے گا، اور زمین کی رہبری اور امامت ان کے ہاتھ میں قرار دے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور جس چیز پر بہت خدا متعال کا شکر بجا لانا چاہیے وہ یہ کہ خدا نے ہمیں بصیرت کے اس دور میں بھیجا ہے. اللہ کا احسان ہے. سینکڑوں سال سے جو مظالم ڈھا رہے تھے مستکبرین، دنیا پرست، ظالم و جابر، اب ان کی ناک زمین پہ رگڑنے کا ٹائم آیا ہوا ہے. الحمدللہ رب العالمین. وہ تاج برطانیہ جو 500 سال سے تقریباً دنیا کے اوپر اپنے ظلم و ستم کو جال کو پھیلائے بیٹھا تھا، اور یوں لگ رہا تھا کہ بھیا ان کا تو نام ہی ختم نہیں ہوگا، ان کا کام ہی ختم نہیں ہوگا. اب وہ جو جہاں پہنچا ہوا ہے ہم سب کے سامنے، وہ مستکبر امریکہ کہ جس کا نظام دنیا میں جس ملک کو چاہتا تھا تہس نہس کر لیتا تھا، الحمدللہ رب العالمین آج اس کی ضعف، کمزوری اور اس کی لیڈرشپ کا جو عالم ہے وہ میری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. اور وہ صہیونی جو یہ خواب دیکھ رہے تھے کہ ہم پوری دنیا کے اوپر قبضہ کر لیں گے، اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں آج اپنے ملک کے اندر. یہ خدا متعال کا احسان ہے. اس نے ہمیں اتنی بڑی تبدیلی دیکھنا نصیب کی. عزیزان محترم، میری عمر 50 سال سے زیادہ ہے، اور اس 50 سال سے زیادہ ہونے کا جو مجھے فائدہ ہے وہ یہ کہ میں نے وہ دور دیکھا ہے جو بظاہر مایوسی کا دور تھا، جہاں پہ کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی. اور اس نا امیدی کے اندر خدا متعال نے ایک مرد مجاہد کو بھیجا، ایک قلندر کو بھیجا، جس نے نہ ہوتے ہوئے کچھ خدا کے اوپر انحصار کیا، اور مظلوموں کو یہ نوید اور امید دی خدا کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق کہ تمہاری فتح کا دن نزدیک ہے، تمہاری کامیابی کا دن نزدیک ہے. خدا متعال نے امام خمینی کو بھیجا. انہوں نے سب سے پہلے اپنے ملک کے اندر موجود اس مستکبر شاہ کا خاتمہ کیا، دنیا کے مظلوموں کو امید دلائی، اور اس موقع پر انہوں نے فلسطین کے معاملے کے اوپر ایک ایسا رائے حل نکالا. اب آج دنیا میں چاہے ان کے بہت سارے ماننے والے ہوں اور بہت سارے ان کے مخالفین ہوں، لیکن چاہے کوئی بھی ہو، ان کو یہ ماننا پڑے گا کہ امام خمینی کا یہ حل فلسطین کے کام آ گیا، مظلوموں کو نصرت دلا گیا. فلسطین کا کوئی نام لینے والا نہیں بچ رہا تھا. آپ کو تو شاید ہمیں یاد بھی نہ رہے
کہ بھئی جب 60s کا اینڈ ہو رہا تھا، ظاہر ہم لوگ کیسے یاد رہے گا ہم لوگوں کو، لیکن کتابوں میں تو پڑھ سکتے ہیں جب 60s کا اینڈ تھا، 70s کی سٹارٹنگ تھی، کس طریقے سے کیمپ ڈیوڈ معاہدے ہو گئے تھے، کس طریقے سے فلسطین بک چکا تھا، صہیونی کنٹرول کر چکے تھے، اردن جیسے لوگ وہاں پر اردن کے اندر اپنی مرضی کے حکومت کو بنا چکے تھے، جس کو جہاں بٹھانا تھا وہ مہرے اپنی جگہ پہ بٹھا چکے تھے، اور وہ مطمئن ہو چکے تھے کہ بھئی دیکھو اگر مکہ مدینہ کی بات کرو تو آل سعود بیٹھے ہیں، ایران کی بات کرو تو شاہ ایران بیٹھا ہوا ہے، اور ہم اگر ہمسایوں کی بات کرتے ہو تو جارڈن میں فلاں ہے، لبنان میں فلاں ہے، سیریا میں فلاں ہے، اب کوئی مشکل باقی نہیں رہی، اور اب پوری دنیا ہمارے کنٹرول میں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، قم کی سرزمین سے مولا امیر المومنین اور سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی نسل سے سید بزرگوار، عارف، عالم، فلسفی، فقیہ، اللہ کی بندگی میں غرق بلند ہوئے، اور انہوں نے دنیا کے ظالموں کو تن تنہا للکار دیا۔ اللہ نے لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کیا، ان کے ساتھ ایسے لوگ جمع ہوئے جن کی طاقت کے ذریعے سے انہوں نے پہلی مرتبہ تاریخ کے اندر غیبت کبریٰ کے بعد اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی، اور دنیا کے مظلوموں کو کہا کہ حکومت تمہاری حکومت ہے، ہم تمہارے لیے کام کرنے آئے۔ اپنے ملک کے اندر وہ بار بار کہتے تھے ہم نے یہ حکومت ان لوگوں کے لیے بنائی ہے جن کے پاؤں میں جوتی بھی نہیں ہے، ان کے لیے بنائی ہے یہ، اور اپنے وزراء سے کہتے تھے تم نے اگر ان لوگوں کی خدمت نہیں کر سکتے تو تمہارے پاس ایک دن یہاں بیٹھنے کا حق نہیں ہے۔ الحمدللہ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک دن استعمال کیا، ہر دنیا کے مظلوم کی طرف توجہ دی، خاص کر بیت المقدس کے معاملے کی طرف۔ کیوں؟ کیونکہ بیت المقدس کا معاملہ عزیزان محترم کئی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، امام خمینی کی دی ہوئی ان ہدایات کی روشنی میں، اور جو رہبر معظم بار بار دہراتے ہیں اس کی روشنی میں، سید مقاومت جو بار بار تذکرہ کرتے ہیں اس کی روشنی میں، وہ یہ کہ بیت المقدس کا معاملہ سیاسی اور فوجی معاملہ نہیں ہے، یہ روحانی الہی معاملہ ہے۔ فوجی، سیاسی، اقتصادی اس کے پہلو ہیں۔ صہیونی حکومت فوج کے ذریعے چل رہی ہے، طاقت کے ذریعے چل رہی ہے، اکانومی کے ذریعے سے دنیا کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے، سیاست کرنا چاہتی ہے، یہ سارے معاملات ہیں، لیکن بیت المقدس کی حقیقت روحانی اور الہی ایک حقیقت ہے۔ خداوند متعال سورہ اسراء کے اندر فرماتا ہے اس زمین کو ہم نے برکت دی، بارکنا حولہ، اس زمین کے اطراف کو برکت دی ہے۔ تو شیطانی نظام نے اس بابرکت زمین کو کنٹرول میں لینا چاہا تھا تاکہ دنیا کی برکتوں کا خاتمہ کر دیں، الہی برکتوں کا۔ وہ جو سیاسی پہلو ہیں وہ میری سمجھ میں بھی آتے ہیں، آپ کی اور ہماری سمجھ میں آتے ہیں کہ بھائی 1948 میں جب یہ ملک بننے گیا تھا تو کس طرح اس نے عربوں کے حقوق کو پامال کیا تھا، جو لوکل وہاں رہ رہے تھے، چاہے مسلمان تھے چاہے عیسائی تھے، سب کو مار مار کے بھگا دیا۔ وحشت، بربریت، کتنے لوگوں کے جنازے نکلے، کتنی خواتین کی عزتیں پامال ہوئیں، کتنے لوگ اس مصیبت سے گزرے جس کو ہم مہاجرت کہتے ہیں، اپنے وطن سے دربدر کر دیا جانا، اور آج تک 70 سال ہو گئے اس مصیبت میں مبتلا ہے۔ یہ سب پہلو ہیں یہاں پر، لیکن اصل اور حقیقت کیا ہے؟ اصل اور حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی ظالم اٹھتا ہے اور کسی مظلوم کو تنگ کرتا ہے، اور وہ مظلوم سر نہ جھکائے اور اپنے حق کے دفاع کے لیے کھڑا ہو، اس کی خدا نصرت کرے گا، اس کی خدا نصرت کرتا ہے۔ اور پہلے ہم لوگ اس اعتبار سے خوش قسمت ہیں کہ پہلے ہمیں یہ نظریاتی باتیں سننے کو ملتی تھیں، پروف نہیں ملتے تھے عملی زندگی میں، کوئی دکھاتا تھا، تاریخ سے دکھاتا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین، اب ہمیں زندگی کے اندر، ہماری اپنی زندگی کے اندر اس کے پروف نظر آنا شروع ہو گئے۔ بھائی یہ مظلوم تھے فلسطینی، کون ان کا ساتھ دیتا تھا؟ کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ یہ جو لبنان میں اہل بیت کے چاہنے والے مظلوم تھے، ان کا کون ساتھ دینے والا تھا؟ کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ الحمدللہ رب العالمین، دین کے نام پر کچھ لوگ کھڑے ہوئے۔ وہ جو لوگ دین کو بار بار برا بھلا کہتے رہتے ہیں نا، وہ آ کر دیکھیں یہ فلسطینی کس نام پہ جیتے۔ یہ عرب لیگ کے نام پہ جیتے ہیں، سیاستوں کے نام پہ جیتے ہیں، گٹھ جوڑ کے نام پہ جیتے ہیں، یہ کسی کے نام پہ نہیں جیتے ہیں، یہ صرف دین کے نام پہ جیتے ہیں۔ اور اس دین میں بھی عرض کرتا چلوں، فلسطینیوں نے حزب اللہیوں سے سیکھا کہ بھائی یہ جو حزب اللہی ہیں یہ مٹھی بھر ہیں، اور انہوں نے اس اسرائیل کو ہرا دیا جس کو کوئی نہیں ہرا سکتا تھا۔ تو کس بنیاد پہ ہرایا؟ ان لبنانیوں نے ان کو بتایا کہ بھائی ہم نے یہ سارا کام یا حسین کہہ کے کیا ہے، یا علی اور یا فاطمہ کے نام سے کیا ہے۔ اگر تمہیں یہ راستہ لینا ہے، عزت کا راستہ، دشمن کے سامنے
سر بلندی کا راستہ، تو پھر تمہیں ان کے نام لینے پڑیں گے۔ اور کون مسلمان ان کا نام نہیں لے گا بھائی؟ یہ کوئی معاملہ شیعہ سنی کا نہیں ہے، یہ معاملہ دین کی حقیقت کا ہے۔ دین کی حقیقت یا حسین، دین کی حقیقت یا علی ہے، دین کی حقیقت یا فاطمہ ہے، دین کی حقیقت یا محمد ہے، دین کی حقیقت الوہیت اور عبودیت الہی کو تسلیم کرنا ہے، اور اس کے سامنے سر خم کرتے ہوئے دشمن کے، دنیا کے ہر ظالم کے سامنے کھڑے ہو جانا ہے۔ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ اس حقیقت کو امام خمینی نے درک کیا۔ اس کو درک کرنے کے بعد انہوں نے کچھ جوان تربیت دی، ان کے اطراف میں لوگ جمع ہوئے، ڈاکٹر چمران جیسے لوگ، شہید امام موسیٰ صدر جیسے لوگ، اور یہ سب لوگ جمع ہوئے، انہوں نے دوسری قوموں کو انسپائر کرنا شروع کر دیا۔ الحمدللہ رب العالمین، ان کی انسپریشن سے حاصل کی ہوئی طاقت قوموں کے اندر زندہ ہو گئی۔ الحمدللہ لبنان، الحمدللہ فلسطین، پھر عراق، اور آج تک وہ انسپریشن مختلف لوگوں کے ذریعے سے چل رہی ہے۔ اور جو جدید ترین ایسی شخصیت تھی جس نے پوری دنیا کے اوپر اپنی شہادت سے اثر ڈال دیا، وہ شہید قاسم سلیمانی تھے۔ پوری دنیا دو جنکشنز میں چینج ہو گئی، اس سے پہلے، اس کے بعد۔ مڈل ایسٹ قاسم سلیمانی کی شہادت سے پہلے، مڈل ایسٹ قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد، صہیونی حکومت قاسم سلیمانی کی شہادت سے پہلے اور اس کے بعد۔ تو میں آپ کی خدمت میں تاریخ کا طالب علم، سیاست کا طالب علم ہونے کے ناطے مکمل سکون اور قلبی اطمینان سے کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل جتنا آج کمزور ہے، ابھی تک کبھی اپنی تاریخ میں اتنا کمزور نہیں ہوا تھا، اور اب اتنا کمزور ہے کہ اس کو بھی سوچنا پڑ رہا ہے کہ یہ جو رہبر معظم نے کہا تھا 20 سال میں تم بچو گے نہیں، اب ایسا نہ ہو کہ ہم 20 سال سے پہلے ہی ختم ہو جائیں۔ اتنی کمزوری پر آ گئے، جتنی چودراہٹ تھی ان کی ختم ہو گئی۔ جس کی بنیاد پہ چودراہٹ کر رہے تھے وہ استکباری نظام امریکہ کا، وہ خود گھٹنے ٹیک کے بیٹھا ہوا ہے۔ اور جب قاسم سلیمانی کی شہادت کے اوپر الحمدللہ رب العالمین اہل بیت کے چاہنے والوں نے بمباری کی اس عین الاسد کی پیس کے اوپر، کچھ نہ کر سکے، سروں کو جھکا کے بیٹھے رہے، اور بعد میں کہہ دیا کہ 70-80 لوگ جو ہیں وہ دماغی بیماری کا شکار ہو گئے، ان کو سائیکالوجیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم اپنے لڑکپن سے اور جوانی سے اس کا انتظار کر رہے تھے کہ خدایا آل سعود کا دیکھنا نصیب کر، استکباری نظام کا خاتمہ نصیب کر، صہیونی نظام کی شکست نصیب کر۔ الحمدللہ رب العالمین، خدا متعال نے دکھانا شروع کر دیا ہے۔ مددی مددی